بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ بلوچستان کے علاقے بولان میں گزشتہ روز جعفر ایکسپریس پر ایک حملہ ہوا جس میں بہت سے بے گناہ مسافر جو ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ اس واقعے کی آج قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے مذمت کی گئی، لیکن بدقسمتی سے اس واقعے پر آج قومی اسمبلی میں کھل کر باقاعدہ بحث نہیں ہو سکی۔ البتہ بلوچستان اسمبلی میں اس واقعے پر کافی آج بات چیت ہوئی ہے، لیکن اس واقعے کی نوعیت ایسی ہے کہ اس پر قومی اسمبلی میں بھی کھل کر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی۔ تو اس معاملے پہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب کہا، ذرا سنیے۔ آج کی کارروائی کا آغاز بلوچستان میں جو کل ایک سانحہ ہوا ہے، بی ایل اے نے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ ہمیں امیجیٹلی نارمل بزنس کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ یہ جو فارم 47 کی انسٹالڈ رجیم ہے، اس کا سینس یہ ہے کہ بلوچستان بزنس ایز یوزول ہے۔ وہاں پہ جو آگ لگی ہے تو کیونکہ وہ آنکھ سے اوجھل ہے، نظر سے اوجھل ہے تو خیر ہے۔ تو اگر فرض کریں کہ قومی اسمبلی میں آج اس ایشو پر بحث ہو بھی جاتی تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا اور اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ بلوچستان میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ کیا اس پہ پارلیمنٹ میں کھل کر ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال صاحب، وزیر مملکت برائے ریلویز، عادل بازئی صاحب کوئٹہ سے رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب امان اللہ کنرانی صاحب جو کہ سابق ایڈوکیٹ جنرل ہے بلوچستان کے، سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور حال ہی میں وہ بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے انٹرنیشنل کمشنر الیکٹ ہوئے ہیں، ایک باقاعدہ ووٹ کے ذریعے الیکٹ ہوئے، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں بلال اظہر کیانی صاحب کہ یہ جو عمر ایوب صاحب کا شکوہ ہے کہ بلوچستان میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو آج قومی اسمبلی میں اس پہ کھل کے ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جو سانحہ ہوا ہے جی، یہ سانحہ ہے، سانحہ سے کم نہیں ہے، اور ایک دہشت گرد حملہ ہے، دہشت گردوں نے کیا ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں داد دیتا ہوں جی اپنی سیکیورٹی فورسز کو جنہوں نے آج یہ آپریشن کیا ہے، جو آخری اطلاعات کے مطابق یہ آخری مراحل میں ہے، اور مہارت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ یہ انشور کیا گیا ہے کہ جانی نقصان منیمائز ہو۔ بدقسمتی سے جو پہلے سے دہشت گردوں نے کچھ لوگ تشدد کا جنہوں نے ان کو نشانہ بنایا، کچھ لوگوں کے شہید ہونے کی اطلاع ہے، مگر مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ مگر یقیناً جی ایک افسوسناک دن ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور ہماری دعائیں ان سب خاندانوں کے ساتھ ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں جی۔ میر صاحب جہاں تک بات ہے آج کے اسمبلی کی سیشن کی، دیکھیے یہ ہمیشہ ایک مجھے افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کے سنجیدہ معاملات پر اس طرح سیاست کی جاتی ہے۔ کسی نے بھی عمر ایوب صاحب کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس پہ بات نہ کریں، بات صرف اتنی ہوئی کہ آپ اور یہ ہمیشہ عمر ایوب صاحب کا ایک وتیرہ بن گیا ہے۔ میں نے خود بھی سیشن کچھ پریزائڈ کیے ہیں جی، ان کا ایک وتیرہ بن گیا کہ ایک شور مچا کے بعد میں کہتے ہیں بات نہیں کرنے دی گئی۔ ان سے صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ کویسچن آور مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ تقریر کرو، اور آج کویسچن آور کے بعد عمر ایوب صاحب نے 1 گھنٹے سے زائد کی تقریر کی جس میں انہوں نے اس موضوع پہ بھی اپنا ایک موقف دیا، اور اس کے علاوہ دیگر موضوعات پہ انہوں نے کھل کے بات کی، اور کسی نے نہ ہماری ٹریجری کی سائڈ سے کسی نے کہا کہ آپ نے اتنی لمبی بات کیوں کی، انہوں نے کھل کے بات کی۔ تو اس لیے بات ہر موضوع پہ اسمبلی پہ ہونی چاہیے، اور انہوں نے اپنی بات کی ہے۔ تو اس لیے میں بس آپ کے سوال کے جواب میں اتنا کہنا چاہ رہا تھا۔ بس گزارش یہ ہوتی ہے کہ جو باقی اسمبلی کا بھی بزنس ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اسمبلی کا بزنس ہو تو اس ٹائم پہ آپ نعرے مارتے ہیں، صدر کی تقریر ہو تو آپ نعرے مارتے، کتابیں مارتے، یہ نہ کریں۔ آپ کو بات کرنے کا بھی موقع ملے گا، مگر اسمبلی کے بزنس کو سنجیدگی سے چلنے دیں تاکہ سارے اہم قومی موضوعات کے اوپر بات چیت ہو سکے۔ عادل بازئی صاحب، آپ بھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمر ایوب صاحب نے جو بات کہی ہے، اگر فرض کریں صرف اگر بلوچستان پہ آج بحث کی جاتی تو ظاہر ہے اس میں آپ بھی بولتے، اس کا کیا امپیکٹ پڑتا بلوچستان کے حالات پہ؟ ایک تو میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہمیں بات کرنے نہیں دے رہے، ہمیں سپیچ کرنے نہیں دے رہے۔ اگر ہم سپیچ کا جب موقع ملتا ہے تو ہم احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم اپنے داستان بیان کریں، ہمیں رونے دھونے کا جگہ ہی نہیں ملتا۔ یہ ایک واحد جگہ جو ہے آئینی اسمبلی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم جب احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں ہم ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں کہ بات پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے دیں، تو بات نہیں کرنے دیتے، نہیں سوری
آج آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں، میں تو آج گیا ہی نہیں ہوں، میں تو آج نہیں گیا ہوں، مگر ہمارے پوزیشن لیڈر اور میں خود، ہم ہمیشہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بات کرنے دیتے ہی نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی آگے پیچھے سب چیزوں کو مکس کرانے کا، یہ تو ایک بات ہے کہ مکس کرا رہے ہیں. آپ موقع دیا ہے اپنے پہلے بات کرنے کا؟ کسی کو موقع نہیں دیتے. میں نے کوشچنار جمع کیا، میرے کوشچنار کبھی نہیں ایکسیپٹ ہوئے. میں 1 سال سے جمع کر رہا ہوں، میرے کوئی بھی ایک چیز بات کرتے ہیں، ہم سپیچ کے لیے بار بار موقع دے، وہ مانگ رہے ہیں، پوائنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بات کرنے دیں، ہمیں بات کرنے نہیں دے رہے. تو ظاہر ہے ہم چیخ کے بات کریں گے، ہم کدھر جائیں؟ جتنا ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آپ یقین کریں پاکستان کیا دنیا کے تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا ہے. اچھا، اب امان اللہ کنرانی صاحب، آپ ماہر قانون ہیں، تو شاید آپ نے آج چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب سنی ہوگی، لیکن ایک ذرا کلپ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، ذرا سنیں. 100 مرتبہ یہ آفر کی ہے کہ کوئی بھی کانفلکٹ ڈائیلاگ سے ریزالو ہوتا ہے تو نہ صرف حکومت بلکہ ریاست پاکستان اس ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے. بی ایل اے بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے تو کیا ہم وائلنس کی اجازت دے دیں؟ ٹرینوں پہ حملہ کرتے ہیں، معصوم عورتوں کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، ان کو یرغمال بناتے ہیں. جو بھی وائلنس کرے گا، جو ریاست پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، بندوق اٹھائے گا، ریاست مکمل طور پر ان کا کلا کما کرے گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن بندوق کے زور پر اگر کوئی اپنا نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی اجازت نہیں دیں گے. تو امان اللہ کنرانی صاحب، یہ بگٹی صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے. تو آپ کے خیال میں پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب دیکھیں، اس تو کوئی بچے کو بھی پتہ ہے، میر سرفراز خان ذاتی طور پر اچھے انسان ہوں گے اور ہیں، مگر گزارش ہے وہ ایک فریق ہیں، نہ صرف وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بلکہ بلوچستان کے حالات کی جو سچویشن ہے ان میں سے ون آف کمپوننٹ رہے ہیں وہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو حالات ہیں بلکہ نارمل حالات تھے 2005 تک. نواب خیر بخش مری، سردار عطا اللہ مینگل، نواب اکبر بگٹی اکٹھے بیٹھتے تھے، یہاں پارلیمانی سیاست کرتے تھے اور یہاں حکومتیں بناتے تھے، اسمبلی اور سینٹ کے الیکشن لڑتے تھے. میں خود سینٹ کا ممبر رہا ان کے دور میں، انہی کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیے. تو کہنے کا مقصد ہے کبھی کسی نے ریاست کے خلاف بات نہیں کی. امان اللہ کنرانی یہ حالات صاحب، امان اللہ کنرانی صاحب 2005 میں آپ کہہ رہے ہیں، مجھے بھی یاد ہے کہ خیر بخش مری صاحب اور مینگل صاحب اور اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ اکٹھے ہمیں نظر آتے تھے، بیٹھتے تھے. 2005 میں یہ تینوں جو ہیں یہ اکٹھے نظر آتے تھے. تو خیر بخش مری صاحب ہی تو جو بی ایل اے کے جو نوجوان یہ سارا وائلنس کر رہے ہیں وہی تو ان کے فکری رہنما ہیں. تو وہ مینگل صاحب اور بگٹی صاحب کے ساتھ کیوں بیٹھتے تھے؟ صرف وہ اس لیے کہ وہ ملک میں وفاقی حکومت، وفاقی نظام چاہتے تھے. وہ اپنے صوبے کے لیے خود مختاری چاہتے تھے، وہ اپنے ساحل وسائل پر دسترس چاہتے تھے، وہ اپنے بلوچ قومی شناخت کا دفاع کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرتے تھے. اور یہ تینوں کے جو بات کی وہ تصویر 28 فروری 1997 کی ہے. دوسرا جو ہے یہ ان کو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیرہ بگٹی میں 2005 میں جلسہ ہوا، اس میں بالاچ مری صاحب، برہمدک بگٹی صاحب وہ سب موجود تھے. میں خود بھی وہاں موجود تھا. آپ بھی اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں. صدر اختر مینگل صاحب بھی بعد میں آئے، ڈاکٹر حئی صاحب بھی بعد میں اس جلسے میں شریک ہوئے. سب یہی مطالبہ، کوئی پاکستان کے خلاف سوچتا بھی نہیں تھا. یہ سب کچھ جو ہوا ہے 26 اگست 2006 میں جب نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد وہ جو چنگاری ہے جس کو کہتے تھے یہ تحصیل کا مسئلہ ہے اور ہم اس کو جو ہے 2 مہینے میں حل کریں گے. آج 20 سال ہو گئے اس مسئلے کا حل کیا اور مسئلہ خراب سے خراب تر ہوتا گیا. اور اس سلسلے میں ہم نے سینٹ میں یہ بات کی، یہ میں ڈیٹ بھی مجھے یاد ہے، فروری 2006 کی بات ہے. ہم نے کہا بلوچستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اگر آج آپ نے ان کو ٹھیک نہیں کیا کل آپ سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا. اور نواب بگٹی، خیر بخش مری، سردار عطا اللہ مینگل بھی ایرلیونٹ ہو جائیں گے، ہمیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں. اور آپ در و دیواروں سے باتیں کریں گے، لوگ آپ سے بات نہیں کریں گے. آج 20 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں وہی باتیں جو ہے سچ ثابت ہوئی ہیں. اگرچہ آگے یہ تینوں ہمارے رہنما موجود نہیں ہیں، مگر آج کے حالات میں اگر وہ ہوتے اس صورتحال میں وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے. کنرانی صاحب اگر آپ برا نہ منائیں تو وہ مشرف صاحب کو اگر ہم ذمہ دار قرار دیں کہ انہوں نے اکبر بگٹی صاحب کے خلاف آپریشن کیا، تو نہ تو مشرف صاحب دنیا میں ہیں نہ بگٹی صاحب دنیا میں، تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ تھوڑی سی آج کی جو صورتحال ہے اس پہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
بلال اظہر کیانی صاحب، آج بلوچستان اسمبلی میں تھوڑی سی بحث ہوئی ہے اس پہ، اس سارے معاملے پہ سرفراز بگٹی صاحب نے بھی صوبائی اسمبلی سے ہی خطاب کیا. وہاں پہ جماعت اسلامی کے ہدایت الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آج بات چیت کی ہے. انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. مجھے ابھی آج ہی فضل قادر صاحب نے بتایا، ابھی بتا رہے تھے کہ رات کو جو ہے نا عادل بازئی کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے. وہاں ٹرین میں بچے پسے ہیں. عادل بازئی مجرم ہے؟ عادل بازئی قاتل ہے؟ عادل بازئی کوئی ریاست مخالف ہے؟ یہ کوئی ٹائم تھا کہ عادل بازئی ایم این اے کے گھر پہ چھاپا مارے؟ وہاں ہمارے 200 بچے یرغمال ہیں اور کوئٹہ میں عادل بازئی کے گھر پہ چھاپا. یہ سنجیدگی، یہ ہماری پالیسی. آپ پورے بلوچستان کے لوگوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، تمام سیاسی قیادتیں یکجا ہو جائیں، تمام قبائلی سردار نواب یکجا ہو جائیں، مشورہ کریں، ہم فیصلہ کریں گے بلوچستان کا. لیکن ایسا نہیں ہوگا ہم بیٹھیں گے ہمیں تما دیں گے، پرچی تما دیں گے. نہیں، آپ لوگ بیٹھیں، فیصلہ یہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اچھا، اب سوال تو بڑا ویلڈ ہے بلال اظہر کیانی صاحب کہ ایک طرف بولان میں جعفر ایکسپریس میں سینکڑوں مسافر پھنسے ہوئے ہیں اور سیکورٹی فورسز کوئٹہ میں یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں عادل بازئی صاحب، ان کے گھر چھاپے مار رہی ہیں. ان کو نہیں پتا تھا یہ اسلام آباد میں؟ صاحب دیکھیے، دو باتوں میں تفریق کرتے ہیں. سب سے پہلے تو کوئی بھی یہ نہیں ڈینائی کر رہا، ہم آپ کے سامنے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، اور یہ حادثہ نہیں، یہ دہشت گردی جو ہوئی ہے اس کی ایک سنجیدگی ہے، اور اس کے لیے جو جس طرح کا سنجیدہ رسپانس لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، سیکورٹی فورسز نے کیا، وہ بھی آپ کے سامنے، اور اس کے اوپر مزید تفصیلات بھی آگے سامنے آ جائیں گی. اور اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج یقیناً ہمیں تھوڑی سی احتیاط اس لیے بھی کرنی ضروری تھی آج کے دن میں اس معاملے پہ کمیونیکیشن کے متعلق، چونکہ ایک لائیو سچویشن تھی. یہ معاملہ آپریشن جاری تھا اور اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے وہ اس ایفرٹ کو کمپرومائز کیا جائے. مگر ابھی تک جو خبر آئی ہے، سیکیورٹی فورسز نے ہمیشہ کی طرح بہادری سے اس معاملے کو ڈیل کیا. مگر جو میر صاحب جو آپ نے تو ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے یہ قابل مذمت واقعہ ہے، جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے. میر صاحب جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. لیکن یہ عادل بازئی صاحب جو ہیں، میر صاحب مجھے عادل بازئی صاحب کے معاملے کا نہیں پتا، مگر یہ نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں پتا کیا معاملہ ہے. مگر دیکھیے، پولیس نے اپنا کام کرنا ہے جس بھی شہر میں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کہیں پہ ٹریجڈی اور ثانیہ ہو جائے. اور کوئٹہ شہر میں اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کا معاملہ ہے، کہیں پہ اگر چھاپا جائز بنتا ہے، کہیں پہ اگر کوئی پرچہ بنتا ہے، کہیں پہ کوئی چیز کرتی ہے، اس میں وہ بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. ہاں، چاہے بازائی صاحب کا معاملہ ہو، چاہے کسی کا ہی معاملہ ہو، اس میں انصاف ہونا چاہیے اور رولز اور پروسیجر جو بھی قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. مگر وہ کام ساتھ جاری رہنا ہے. ریاست کے ہر آرگن نے اپنا کام کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا تو باقی لا اینڈ آرڈر کے معاملات چھوڑ دیں. اچھا عادل بازئی صاحب، آپ نے کچھ نہ کچھ تو ایسا کیا ہوگا کہ جو کوئٹہ کی پولیس ہے وہ آپ کے گھر پہ چھاپے مارے ہیں. میں نے سب سے بڑی گناہ یہ کی کہ میں نے عمران خان کا ساتھ دیا، میں نے تحریک انصاف کا ساتھ دیا. اچھا، بس میری گناہ یہ ہے. باقی گناہ تو اگر میں چلو یہ بات کر رہے ہیں 26 امینڈمنٹ کے دوران میرے پلازا 1 ارب روپے کا پلازا ہے، کیوں گرایا گیا؟ کس قانون کے تحت گرایا گیا؟ میں آپ کو این او سی دکھاؤں گا، میں اس کا بینک چلان دکھاؤں گا. اچھا، وہ ساری باتیں میں آپ کی اپنی جگہ. یہ جو جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ میں مذمت کرتا ہوں. ہم پورے بلوچستان والے اس کا مذمت کرتے. اس کو سنجیدگی سے لیا جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہ ان کا حل آپریشن نہیں ہے، یہ کوئی آپریشن اس کا حل نہیں. اس کا حل ہے نواب، سردار، خان، میر، معتبر، ملک، یہ لوگ اس کا حل ہے. نہیں، لیکن اب تو ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا. تو آپ ان کا کوئی عزت ملتا ہے؟ آپ نے 2024 کے الیکشن کا کیا حشر کیا بلوچستان میں؟ صرف میرا ایک، میں ایز ایم این اے، ایک میرا چاچا ایز ایم پی اے، وہ این پی سے ہے. آپ تو سپریم کورٹ کے ذریعے آئے نا. میں تو ویسے بتا رہا ہوں، ہم دونوں اپنے ووٹ پہ آئے. باقی آپ ایک بھی بندہ بتائیں جو کوئٹہ کا بندہ ہو. کوئی جوب سے آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے کوئٹہ میں مسلط کیا ہوا ہے. کوئی سو رہا ہے، نیند سے اٹھا کے اس کو سیٹ جتوا دیا. یہ جب ہوگا تو یہی اشر ہوگا، یہی حال ہوگا پورے کوئٹہ کا. یہ نہیں ہے پورے کوئٹہ کا. کوئی تربت سے آ رہا ہے، کوئی کلات سے آ رہا ہے. میں آپ حیران ہو جاؤ گے ہم کیا کر رہے ہیں. نہیں، میں حیران تو خیر بہت دیر سے ہوں. آپ ابھی یہ پتہ ہے کہ بلوچستان کا حل کیا ہے؟ صاف شفاف الیکشن. حقیقی نمائندوں کو آنے دو. اگر یہ بلوچستان کا حالات ٹھیک نہیں، میں ذمہ دار ہوں. اچھا، اب اس پہ امان اللہ کنرانی صاحب، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جب موسیٰ خیل کے علاقے میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اور اس کی بھی سب نے مذمت کی تھی، تو اس وقت محسن نقوی صاحب نے ایک بات کہی تھی سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے.
آج لوگ جو ہیں وہ اسی ان کی بات کو دوبارہ یاد کر رہے ہیں. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. جو دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے بالکل کیا ہے, چھپ کے کیا ہے نا, سامنے آتے مقابلہ کرتے, کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, ان کے لیے کوئی لمبی چوڑی ہمیں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہماری سول آرم فورسز بھی جانتی ہیں, ہماری آرم فورسز بھی جانتی ہیں, ہماری پولیس بھی جانتی ہے, اور ان کا بندوبست ہوگا. اچھا اب یہ بتائیں امالہ کرنانی صاحب, یقیناً آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے, لیکن یہ جو نیریٹو کچھ عرصہ پہلے تک تھا کہ بھئی یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں, یہ تو دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہیں, تو اس سے کیا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے؟ میر صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے محقق بھی ہیں, تاریخ پر بھی آپ کی نظر ہے, عمر میں آپ چھوٹے ہیں, میں کم سے کم میری عمر اتنی ہے کہ مجھے جس تاریخ کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا میں گواہ ہوں. یہ ایک ذہنیت ہے, یہ مانتے نہیں ایشو کو, ایشو سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ تو بنگلہ دیش کو بھی ایشو نہیں سمجھتے تھے. میں نے یحییٰ خان کی تقریر خود سنی, 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا, ریڈیو پہ کہہ رہے تھے ادھر سے ہماری فوج نے سرنڈر کیا ہوا تھا, ادھر وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے جنگ جیت رہے, اور ہمارا وزیر خارجہ کہہ رہا تھا کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے. یہ تو ایشوز کو دبا دیتے ہیں, یہ قوم کو کچھ سچ بتاتے نہیں ہیں. یہی ہے, یہی جو میں نے آپ سے بات کی, شیخ رشید صاحب اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ڈیرہ بگٹی کا مسئلہ ایک تحصیل کا مسئلہ ہے, یہ 3 مہینے میں حل ہو جائے گا. اور آج آپ نے دیکھا 3 مہینے کا بھی نہیں ہوا, 30 سال ہو رہے ہیں, ابھی تک سب 20 سال ہو گئے, تو آگے پتہ نہیں خدا کرے بہتر ہو جائیں, مگر اس کے نتیجے میں یہ آگ جو ہے وہاں جیونی تک پھیل گیا ہے, ادھر موسیٰ خیل تک چلا گیا ہے, ادھر سے جو ہے تفتان تک چلا گیا ہے, خاران میں یہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ تو تحصیل سے نکل کر پورے صوبے کو آگ جلا رہی ہے. تو ان کے اندر ویژن ہی نہیں ہے, یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ قوم کو سچ بتائے. ابھی بھی جو ہے نا کرنانی صاحب ان کا ویژن نہیں ہے, لیکن جو اس سے پچھلی حکومت تھی اس کے دور میں بھی حالات خراب تھے, اس سے پچھلی حکومت کے دور میں بھی, عمران خان صاحب کے دور میں بھی حالات خراب تھے. تو یہ تو معاملہ اتنے نہیں تھے بیر صاحب, ایسا نہیں, سے چل رہا ہے. آپ تاریخ کی بات کر رہے ہیں, تو معاملہ تو 1948 سے چل رہا ہے. تو یہ امن کیوں نہیں قائم ہو رہا؟ اس کا سلوشن بتا رہے ہیں عادل بازئی صاحب, فیئر اینڈ فری الیکشن, کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, گزارش ہے. یہ دیکھیں یہ وقتاً فوقتاً مسئلہ ہوتا رہا. 48 میں ہوا یہ مسئلہ, شہزادہ کریم کے دور میں ہوا, نواب نوروز کا ایشو ہوا, خان کلات کے اوپر حملہ ہوا ایوب خان کے دور میں, وہ ایشو تھا. پھر یہ 70s میں ایشو بنا. مگر میں نے آپ کو جو ابھی شیئر کیا وہ یہ ہے کہ 97 میں نواب مری, نواب بگٹی, سعادت اللہ مینگل اکٹھے بیٹھے, انہوں نے جمہوری اور سیاسی طریقے سے, آئینی طریقے سے ایک حکومت بنائی. سردار اختر مینگل کو وزیر اعلیٰ بنایا, میں اس کا ایڈوائزر بھی تھا. تو گزارش ہے کہ یہ سارے عمل انہوں نے مل کر کیا ہے. انہوں نے کب پاکستان کے خلاف بات کی ہے؟ انہوں نے اس 1973 کے آئین کے تحت بالاچ مری نے حلف اٹھایا, ہیر پیار مری نے پی اے رہا ہے, وزیر رہا ہے, وہ کس نے پاکستان کے خلاف بندوق اٹھایا ہے؟ ظاہر ہے اس میں کوئی بیرونی سازش ملوث, بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے, لیکن آج پاکستان میں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ جو جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا ہے اس کی مذمت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بی ایل اے کو امریکہ نے ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے آج کھل کر بات کر دیا ہے, امپریشن دے دیا جی کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. لیکن انڈیا کی طرف سے ایسی کوئی وضاحت یا ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. تو جو بیرونی قوتوں کا جو ممکنہ ہاتھ ہے اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے اور جعفر ایکسپریس پر جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں اس پہ بات چیت کریں. بلال کیانی صاحب, یہ بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ جو بھی بلوچستان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے تو اس پر ہم الزام لگا دیتے ہیں یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے. اچھا, اس قسم کی باتیں کچھ عرصہ پہلے تک آپ کی پارٹی کی قیادت بھی کرتی تھی. جو بات 3 سال پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے کی تھی کہ بلوچستان کی بات کرنے والے کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے, کیا آج بھی ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ نہیں, دیکھیے میر صاحب ایسا نہیں ہے. دیکھیے 2 باتوں میں تفریق کریں. ایک طرف ہم بالکل بھی یہ نہیں کہتے, کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان میں سب صحیح ہے. یہ اس طرح کی بات میں نے عمر ریب صاحب کے منہ سے سنی, کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا. بالکل اندازہ ہے بلوچستان پاکستان کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کوئی بھی اور صوبہ ہے, کوئی بھی اور ریجن ہے, چاہے وہ آزاد کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو.
اور ادھر کے مسائل ہیں اور وہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے ہی ایڈریس کرنے اور اپنے بلوچ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی ہم نے ان کا حل نکالنا ہے. اور یقیناً اس میں ایک سیاسی سنجیدگی اور کنسلٹیشن میں اگر کوئی گنجائش ہے وہ پوری کرنی ہے ہم نے. مگر ساتھ ہی ساتھ میرے خیال سے ہمیں ہرگز بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس طرح کے دہشت گردی کے لیے جواز یا جسٹیفیکیشن بھی نہیں بنانی چاہیے. وہ تو کوئی بھی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کس طرح ہے. دیکھیے آج میں اسپیسیفک دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اس دہشت گردی کا بلوچستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی بالکل نقصان ہے جی. اور جب آپ خواتین اور بچوں پر حملہ کریں گے یا ان کو ہیومن شیلڈ بنا کے یرغمال اور وہ بنائیں گے، خواتین اور بچے جو پرامن جدوجہد کرتے ہیں، لاپتہ افراد کے کیمپوں میں بیٹھ کے نعرے بلند کرتے ہیں، پھر ان پر بھی الزام لگتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ایجنٹ ہیں. نہیں دیکھیے مسنگ پرسنز کے اوپر آپ نے دیکھا ہے یقیناً ایک ایشو رہا ہے اور ہماری حکومت نے بھی اس کے اوپر یقیناً ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی پرسن کبھی مسنگ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک ایشو ہے کورٹس میں بھی اٹھتا ہے، حکومتیں بھی اس پہ ایفرٹ کرتی ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا مسنگ پرسن ہونے چاہیے. مگر میر صاحب بات یہ کہ ہمیں بالکل جو پولیٹیکل کنسلٹیشن ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایشوز ہیں اور یہ ایشوز ہم سب کے اجتماعی ایشوز ہیں. یہ نہیں کہ بلوچستان میں کوئی ایشو ہے تو پنجاب کا ایشو نہیں، ہم سب کا ایشو ہے، مل کے حل کریں گے. مگر سنگل مائنڈڈ طریقے سے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم BLA ہو یا کوئی اور ہو، یہ ملک دشمن ہے، اس کا کلا کما ہونا چاہیے اور اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اس کی کوئی ٹالرنس نہیں ہے. باقی بالکل کوئی بھی شہری ہو اس ملک کا کسی بھی حصے سے، اس کے جو بھی ایشوز ہیں اس کو بیٹھ کے سننا، تسلی سے سننا ریاست نہ ہوتی ہے، اس کا کام ہے سننا اور اس کو ریزالو کرنا بھی ہمارا کام ہے. مگر اس طرح کی دہشت گردی کی مذمت بھی کرنی چاہیے. اور ایک اور بات جو آپ نے کہی بڑی اہم کہی، بیچ میں بات بھی آئی، دیکھیے یہ کوئی بات کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ایک طرف BLA کا کل یہ معاملات اور ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی اور انڈیا کے سوشل میڈیا پہ یہ ایمپلیفائی ہو رہی تھی. سوشل میڈیا پہ نہیں، مین اسٹریم ریگولر میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی ٹائمز آف انڈیا ٹوڈے، یہ بھی ریالٹیز ہیں. اور ہمیں اس لیے یہ ہمیں بڑی کلیئرٹی آپ کی، جب آپ کا سب اٹس ون آف دا بگیسٹ پلیٹ فارمز ان دس کنٹری، ہمیں واضح پیغام دینا چاہیے کہ BLA ایک دہشت گرد تنظیم ہے. یہ دہشت گرد اب تو امریکہ نے بھی کہہ دیا. جی دیکھیے، اور وہ میں اس کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ کیٹیگوریکلی اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. تو ہمیں کسی بھی طریقے سے اس کی کسی بھی اپولوجسٹ کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ کہے کہ اس کا کوئی جواز ہے یا کوئی وجہ ہے. وجہ صرف دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کو نمٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ. آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ اچھا میں اتفاق کرتا ہوں، مگر ایک چیز میں بھول گیا تھا اس ٹائم ہم مکس کر رہے تھے کہ یہ کل کا جو انسیڈنٹ یہ بہت مطلب دکھ ہوا. اور اس پہ میں اپنا جو کیس ہے یا اپنے جو آپ نے پوچھا آپ نے کچھ کیا ہوگا جو آپ کے گھر پہ چھاپا آیا، تو میں کل کے انسیڈنٹ کی وجہ سے میں اپنا داستان بیان نہیں کر سکتا. میرا داستان پتہ ہے میرے گھر پہ کیوں یہ چھاپا پڑا، ایفیڈیوٹ کی وجہ سے، وہ فیک ایفیڈیوٹ کی وجہ سے. فیک ایفیڈیوٹ جس بندے نے میرے حق میں بات کی، سعید احمد نے میرے حق میں جو عدالت میں بیان جمع کیا، الیکشن کمیشن میں کیس چلا، سپریم کورٹ میں کیس چلا، کیس میں جیت کے سیٹ مجھے مل گیا. اس کے بعد اس کو الٹا لٹکا کے میرے خلاف بیان دلوایا، FIR کٹوایا اس پہ. اس کے نظر میں اس کو دیکھتے ہوئے اس میں ڈالا گیا ہے کہ عادل بازی کے اس پہ پریشر میں آ گیا اور عادل بازی نے اسے لالچ دیا، پریشر اور لالچ کے، تو اس پہ میرا یہ وارنٹ جاری کیا. یہ چھپا اس چیز کا تھا. یہ میرا اچھا یہ بلوچستان میں یہ روایت ہے کہ اس طرح ٹارچر کر کے کسی کو پریشرائز کر کے اسے ایفیڈیوٹ لے لیا جائے اور پھر اس کے گھر پہ چھاپے مارے جائیں؟ کیونکہ آج سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہماری بڑی عظیم روایات ہیں. بالکل ہیں، بلوچوں اور پشتونوں کی بڑی روایات ہیں. ان سے پوچھا اگر عظیم روایت میرے گھر پہ چھاپا کیسے بھیجا؟ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، کتنے مرد گھس رہے تھے اندر. ہم پٹھان بلوچ قبائل ہے. اب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم ناراض ہو گئے. ہم یہ اس وجہ سے یہ مسئلے بن رہے ہیں. یہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے اس میں یہ جو لوگ گھر میں گھس رہے ہیں، یہ گھر کی چار دیواری اندر چار دیواری میں گھس رہے. دیکھ کتنے لوگ ہیں، مرد دیکھو کتنے مرد ہیں ادھر دیکھ. تو یہ سارے اس میں ایک عبداللہ چیمہ SP ہے یہاں سے پنجاب سے، اس کا عثمان چیمہ ہے، اور ایک وہاں پہ ہمارے چلیں بہرحال. اچھا امان اللہ کنرانی صاحب، اب یہ بتائیں کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ حکومت میں تو نہیں تھے، یعنی کہ آپ ایڈوکیٹ جنرل تھے، تو آپ بھی سم ٹائمز جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ جناب یہ جو گڑبڑ کرنے والے لوگ ہیں جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، ان کے اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو جائیں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر مالک صاحب کے زمانے میں بھی مذاکرات شروع ہوئے. تو مذاکرات تو کئی دفعہ ہو چکے ہیں. خود ڈاکٹر مالک صاحب بھی پہلے ملیٹنٹ تھے، اس کے بعد پھر وہ
سیاست میں آ گئے اور چیف منسٹر بھی بن گئے بلوچستان کے. تو یہ جو آج کہا جا رہا ہے کہ جی ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں, تو پھر مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ بلوچستان میں امن کیسے قائم ہوگا؟ گزارش ہے, میں تو اس بات کا گواہ ہوں. میں جن حکومتوں میں ایڈوکیٹ جنرل تھا وہ ایک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی نواب ثناء اللہ زہری کی, دوسرا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نواب اسلم رئیسانی کی. اور جب آپ نے تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں, میرے سامنے آپ نے چونکہ بات کی ہے, ڈاکٹر مالک کبھی ملیٹنٹ نہیں رہے, وہ بی ایس او کے تھے, نیشنلسٹ تھے, مگر مین اسٹریم سیاست میں ظاہرہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگئے, کبھی ملیٹنٹ نہیں رہے, کبھی اس طرح کے کام اس نے نہیں کی. یہ تھوڑا وضاحت کروں تاکہ آپ نے بات کی. تو گزارش ہے, ڈاکٹر مالک صاحب نے کوشش نہیں کی ذاتی طور پر, ان کو کہا گیا, جن اداروں نے ان کو کہا گیا, بعد میں وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. ڈاکٹر مالک نے بہت اچھی کوشش کی ڈائریکٹ جو ہے, دیکھیں اب اس وقت تو سارے بلوچستان میں مختلف گروپس ہیں. ڈاکٹر مالک صاحب نے 2-3 گروپ سے میرے معلومات کے مطابق بات کی, مجھ تک بھی باتیں پہنچی ہیں, مجھ تک بھی اپروچ ہوا ہے, وہ سارے باتیں ہمارے سامنے, اور سب کی طرف سے پازیٹیو رسپانس تھا, اور آج بھی لوگوں کی طرف سے پازیٹیو رسپانس ہوگا. مگر گزارش ہے جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے, قتل و غارت ہوگا, ادھر وے میں کسی ایک کی حمایت مخالفت نہیں کر رہا ہوں, چاہے کسی کو سرکار کو نقصان پہنچ رہا ہے, انسانوں کو, وہ بھی قابل افسوس ہے, چاہے شہریوں کا ہو رہا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. تو اس طرح یہ حالات ہیں, بیٹھ کے طے کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کم سے کم وائلنس ختم ہو دونوں طرف سے, کم سے کم یہ جو مطالبات ہیں لوگوں کے, زندگی کا جہاں تک معاملہ ہے, آئین کا آرٹیکل 9 جو ہے تحفظ دیتا ہے لوگوں کو زندگی کا, اس کی تحفظ کیا جائے. پہلے لوگوں کو تسلی دی جائے کہ آپ کے جانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تب جو ہے بات چیت ہو سکتی ہے. اب جب لوگ اس طرح کے معاملات ہیں, سڑکوں میں لڑائی ہو رہی ہے, ٹرینوں میں لڑائی ہو رہی ہے, بسوں میں لڑائی ہو رہی ہے, وجوہات کیا ہے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے, یا لوگ کہتے ہیں ہم ایس ایچ او کو ماریں گے, کوئی کہتے ہیں بم ماریں گے, تب یہ مرنے لڑنے کے معاملات میں اس وقت حل نہیں ہوں گے نا جب تک سیز فائر نہ ہو. سیز فائر کے لیے سی بی ایم ہونے چاہیے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونے چاہیے, واقعی کوئی ارادہ ہو. یہ ایسی بات نہیں ہے آج ہم یہ بات کر رہے, تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب یہ 73 کا ایشو آیا, اس کے اندر جو ہے جب معاملات بنے, ایون ایک فوجی نے, ضیاء-ال-حق نے کوشش کر کے وہ تمام معاملات جو آپس میں تھے وہ سب کو ریزالو کیا, اور معاملات سیٹل ہو گئے, اور اس کے بعد بلوچستان میں امن رہا 70s کے بعد. اور میں نے بتایا کہ 97 میں تینوں لیڈر. یہاں پہ دیکھیں نا, اب تھوڑی سی یہاں پہ ہسٹری کا ایک تھوڑا سا پہلو ڈیفرنٹ بھی ہے کہ پہلے جنرل ضیاء صاحب جو ہیں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو کہہ کر, اور اس وقت کے جو فوجی جرنیل تھے ان کو کہہ کے تو پہلے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ڈسمس کروائی عطا اللہ مینگل کی, پھر حیدرآباد سازش کیس بنوایا, پھر اسی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی. پھانسی دینے کے بعد حیدرآباد سازش کیس جو ہے اس کو ختم کر دیا, اور بلوچ رہنماؤں کو اور پشتون رہنماؤں کو رہا کر دیا. تو اور پھر بگٹی صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت آپریشن میں ساتھ دیا تھا پہلے بھٹو صاحب کے دور میں, پھر بگٹی صاحب کا بھی کلا کما کر دیا. تو یہ ہماری تاریخ ایسی ہے. بہت بہت شکریہ. بگٹی نے جب آپریشن شروع ہوا اس نے استعفیٰ دیا, بگٹی نے کنٹینیو نہیں کیا, جب آپریشن شروع ہوا استعفیٰ دیا, فوراً استعفیٰ دیا, اس نے 6 مہینے کے اندر استعفیٰ دیا. مان اللہ کرنانی صاحب بہت بہت شکریہ جی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بلال اظہر کیانی صاحب, یہ ٹرینوں پر حملے کو نئی واقعات نہیں ہیں, تو ایوب خان کے زمانے سے بلوچستان میں ٹرینوں پہ حملے ہو رہے ہیں, لیکن اس کا کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا, بلکہ نقصان الٹیمیٹلی حملہ آوروں کو ہوتا ہے. لیکن ان حملہ آوروں کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اس وقت جو موجودہ ہماری جو خطے کی صورتحال ہے, اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا صرف انڈیا ایک پلیئر ہے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں گڑبڑ کروا رہا ہے, یا اور بھی کوئی پلیئرز ہیں؟ میر صاحب دیکھیے, اس طرح کے معاملات پہ محتاط طریقے سے بات کرنی چاہیے, جو کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ خطے میں, پاکستان میں سب سے پہلے, اور خطے میں بھی امن و امان ہو, اور ہم آہستہ آہستہ ان معاملات سے آگے بڑھیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو بی ایل اے کا معاملہ ہوا ہے, جو دہشت گردی ہوئی ہے, اور جس طریقے سے ہم نے خود بات کی, ایک سائن ہے کہ انڈیا کے مین اسٹریم میڈیا نے کس سپیڈ کے ساتھ اسی نیریٹو کو اٹھایا جو بی ایل اے کا تھا. یہ یقیناً اس بات کو سپورٹ کرتا ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یہ خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کے خلاف تو اپنی جنگ لڑنی ہے جی, اور سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر یہ جنگ لڑنی ہے, اور یقیناً اس طرح کے
جو بھی فورسز ہیں, چاہے وہ اگر انڈیا کی طرف سے دہشت گردی سپورٹ کی جا رہی ہے, ادروائز اس کو ایکسپوز بھی کرنا, اس کے خلاف ہم نے جنگ بھی لڑنی ہے. مگر میں میر صاحب ایک بات ذرا آپ کے پروگرام کے توسط سے ضرور کہنا چاہوں گا جی. میرے خیال سے ہم جتنی دفعہ آپ کے اس پلیٹ فارم پہ, دیگر پروگرامز پہ آج کل اپنے جوانوں کو جو روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں دے رہے ہیں, جو بہادری سے لڑ رہے ہیں, ان کو جتنا ہم خراج تحسین پیش کریں کم ہے, چونکہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں. بلوچستان ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, تو وی ہیو ٹو, چاہے میڈیا ہو, چاہے وہ اسمبلی کا فلور ہو, ہمیں یکجا نظر آنا چاہیے کہ ہم اپنے جوان کے پیچھے کھڑے ہیں جو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ حامد میر صاحب, میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. آپ نے ظفر زیری کا 2 دن پہلے اسپیچ سنا؟ ظفر زیری کا, ظفر سے نواب ثناء اللہ زیری کا بھائی ہے, انہوں نے کیا کہا کہ بلوچ جو لیڈیز ہے, انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے زیورات اپنے گھر میں جو پرانے باپ دادے کا یا گن یا کوئی چیز ہو وہ بھی دے رہے ہیں ان کو. تو ادھر تک یہ حالات کس نے پہنچایا, کیوں پہنچی, اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ آپریشن ہے. اب میں بتاتا ہوں, نواب یہ اسی طرح سوات والے جو ہے نا, انہوں نے اپنے زیور اور سارا کچھ ملا فضل اللہ کو دے دیا تھا, اور فضل اللہ نے الٹیمیٹلی سوات کے لیے نقصان کیا, کو فائدہ نہیں کیا. ہاں, میں آ رہا ہوں, غلط میں مذمت کرتے ہیں کل کے اس کے انسیڈنٹ کے, مگر میں ایک چیز بتاتا ہوں, اس کا حل تو ہے. حل صاف شفاف الیکشن. نواب اکبر بگٹی کا میں نے آپ کو بتایا, یہ نواب اکبر بگٹی پرو پاکستانی تھے. وہ ابھی کمرانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ مسئلہ حل تھا, آپریشن کیا, نواب بگٹی صاحب کو شہید کیا, اس کا کیا ہوا؟ یہ سارے یہ چنگاریاں آج اٹھ گئی. آپ جائیں اس کے کیا نام ہے, ہمارے پشتونوں کے سائڈ, پشتونوں کا بھی یہی حال ہے. سر, ان کا یہ مسئلہ محمود خان اچکزئی صاحب ہے, اختر مینگل صاحب ہے, ہمارے جو الیکشن میں جس کو ہرایا گیا, ان سب کے کمیٹی بنایا جائے صاف شفاف. جو آج ہدایت الرحمان بھی بات کر رہا تھا, صحیح بات کر رہا تھا, ان سے کروانا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عادل بازئی صاحب اور بلال اظہر کیانی صاحب. اور اکبر بگٹی صاحب کا بار بار یہاں پہ ذکر ہوا ہے, لیکن بہت کم لوگوں کو اب یاد رہ گیا کہ اکبر بگٹی صاحب جو ہیں وہ تحریک پاکستان میں بھی بڑے سرگرم تھے, اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ میں شامل تھے, بلکہ قائد اعظم کو وہ کی جو مسلم لیگ ہے اس کو چندہ بھی دیا کرتے تھے. تو وہ اکبر بگٹی جو ہے بعد میں اس کو غدار وطن قرار دے کے اس کے خلاف آپریشن کیا گیا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ریاست ان کے خلاف کھڑی ہو گئی. یہ ایک سوال ہے, اس پہ غور کیجئے, جواب آپ کو مل جائے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.